ایک مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے تو نبض پکڑ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ انجینئر کے اسٹیشن سے بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ بھئی جب یہ ہم سے یہ پوچھتے، ویسے تو ہمیں کہتے ہیں کہ جی قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. اور جب پوچھنے کوئی جاتا ہے تو اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں سر اس طرح نہیں، یہ لکھا کہاں ہوا ہے، حدیث کا ذرا نمبر بتا دیں، نمبر نہیں آتا چیپٹر بتا دیں، ٹائم لینا ہے تو قیامت تک کے لیے ٹائم بھی لینا، آیت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے. یہ بات کرنے کی دیر ہے تو آگے ان کا پھر اخلاق آپ دیکھ لیں، اکرام مسلم آپ کا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک عالم صاحب کی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی، کہتے ہیں جی کہ میں پوری رات اس غم میں نہیں سویا کہ اب سنی بھی ہم سے دلیل مانگیں گے. سنی نے تو کبھی دلیل نہیں مانگی تھی، سنی تو سن ہوتا تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں تو سنی تو اپنے علماء پہ اعتماد کرنے والا ہوتا تھا. اب یہ کون سے سنی ہیں؟ یا اللہ یہ لوگ ہم پہ اعتبار نہیں کرتے کہ ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں. سر ہمیں شک نہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے بڑے بھی آپ کو جھوٹ بول کے گئے ہیں اور آپ پوری نیک نیتی کے ساتھ اس جھوٹ کو سچ سمجھ کے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر علماء تو نقال ہیں، اسی طریقے سے نقل کرتے آتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک کتاب لکھی حضرت میر معاویہ کے دفاع پر، اپنے زوم میں خلافت و ملوکیت کا جواب دیتے ہوئے. وہ ہر دیوبندی اس کتاب کو پیش کرتا یا وہ پڑھے، یقین کریں ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ لینا اس کے بعد کوئی تقی عثمانی صاحب کی کوئی تھوڑی سی عزت بھی اس کے دل میں تھی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو باقی تو پھر شاہی کوئی نہیں اگر ان کا یہ اسٹیٹس ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سب کا لفظ آیا نا حدیث میں، تو اس سے مراد گالی ہمیشہ نہیں ہوتا، تنقید بھی ہوتا ہے، برائی سے کسی کا ذکر ضروری نہیں گالی. لہذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کو ممبروں پر بنو امیہ کے دور میں گالیاں نکالی جاتی تھی، تو یہ تنقید ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے گالی بھی ہو سکتا ہے، تنقید بھی ہو سکتا ہے، برائی کے ساتھ ذکر بھی ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں جی ان کو رہ کے کوئی ایک روایت ملی بخاری سے، اس میں بھی کہتے ہیں دیکھیں مروان کی اولاد میں سے ایک شخص نے سال ابن سعد السعدی کو بلا کر ممبر پر کہا حضرت علی کے لیے سب کرنے کے لیے، تو انہوں نے انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں بس یہ ایک ان کے پاس ایک روایت ہے، حالانکہ سرکار وہی حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 6229، غدیر خم سے اگلی حدیث. غدیر خم کے 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک، اور 6229 حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کہ انہوں نے تنقید کے لیے بلایا تو کہا کہو لعن اللہ ابو تراب، لعنت ہو اللہ کی ابو تراب پر، نعوذ باللہ. اور لعنت کے الفاظ ہیں. اب سب کا ترجمہ صرف یہ کہنا کہ جی اس سے مراد جو ہے وہ تنقید ہے، گالی نہیں ہوتا ہمیشہ، یہاں تو لعنت کے الفاظ آ گئے، لعن اللہ ابو تراب، نعوذ باللہ. اور یہ یاد رکھیے گا میری بات، بنو امیہ جب ابو تراب کہتے تھے نا تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. تو حضرت علی کو آج آپ کسی کو کہنا مٹی والا تو برا نہ سمجھے گا، لیکن حضرت علی نے اپنی کنیت خود یہ رکھ لی ہوئی تھی. جب سال ابن سعد السعدی نے انکار کیا نا، انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو ابو تراب پر لعنت، تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت سعد نے کہہ لگایا، انہوں نے کہا واہ تم ابو تراب کہہ رہے ہو حکارت سے. اور مولا علی تو یہ نام سن کے خوش ہو جایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیوں، یہ نام کیسے پڑا؟ ان کا ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی میاں بیوی ہونے کے ناطے چپکلش ہوئی تو حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے. ایک شریف بندے کو یہی چاہیے کہ بیوی کو نکالنے کی بجائے خود نکل جائے. جا کے مسجد میں لیٹ گئے. اللہ کے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ سے پوچھا بھی علی کی طرح ہے؟ یا رسول اللہ میرے ساتھ ان کا تھوڑا سا جھگڑا ہوا اور وہ چلے گئے. آپ نے ایک بندہ بھیجا جا کے دیکھ کے آؤ حضرت علی کو. انہوں نے آ کے بتایا کہ حضرت علی فلاں جگہ لیٹے ہیں. آپ حضور بلوا بھی سکتے تھے، مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. حضور خود گئے اور حضرت علی نیند کی حالت میں مٹی میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی کچھ جسم پہ بھی لگی ہوئی تھی. تو حضور نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی جھاڑ کے کہا اٹھ ابو تراب، او مٹی میں لپٹنے والے اٹھ.
حضرت علی نے اپنی کنیت ابو الحسن تھی ان کی، لیکن اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی. ویسے تھی حسن کا باپ ابو تراب، یہ باپ کے معنوں میں بھی ابو کا لفظ آتا ہے، والا بھی آتا ہے، تو مٹی والا. تو حضرت علی اتنے خوش ہوتے تھے. تو تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں جی وہ یہ تو ایویں جھوٹ ہے. اب تقی عثمانی صاحب نے مسلم شریف پڑھی نہیں انہوں نے، اور آج بھی ہر دیوبندی کو یہ بات رٹائی ہوئی ہے، او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا، او جی سب کا مطلب ہمیشہ گالی نہیں ہوتا. کیوں؟ ایک بابے نے کام ڈالا ہے، پچھلے سارے نقال ہیں، کسی نے کھول کے نہیں پڑھا. اور جو پڑھ لیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. اور غصہ ہے تو کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تھوڑا اور غصہ آتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. اور اس سے بھی زیادہ غصہ ہے تو پھر کہتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں، اگر مفتی تقی عثمانی صاحب احادیث کے معاملے میں اتنا علم رکھتے ہیں تو باقی مولوی تے شاہی کوئی نہیں. وہ تو بچارے انہی کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اوریجنل بک کی طرف جائیں کہ اوریجنل کتاب میں کیا لکھا ہے. یہ جو ہم راگ لاپ رہے ہیں نا کتابوں میں، اس لیے کہ جو بابے کتابیں آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ ڈنڈی مار رہے ہیں. جز رف الیدین میں امام بخاری نے اپنے استاد کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے ایک دفعہ ایک روایت بیان کی تو ہمیں یاد آیا کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جب روایت بیان کی تھی تو اس میں یہ بھی الفاظ تھے، پتہ نہیں اب یہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں بتایا یا جو بھی مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں ہم نے جب ان سے ریکویسٹ کی تو حق وہی پایا جو کتاب میں لکھا ہوا تھا. یعنی اتنے بڑے محدث بھی جب کبھی بھولتے ہیں تو اپنی کتاب کی طرف رجوع لاتے ہیں. تو تسی کی شاہ ہو یہ کتاب کی طرف رجوع نہ بھی لاتے ہیں نا، ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. یہ کتاب کے الٹ بتا رہے ہوتے ہیں. مسئلہ صرف رجوع لانے کا نہیں ہے، الٹ بتاتے ہیں. تو بات سے بات نکلی، میں نے آپ کو اس لیے چند ایک مثالیں ساتھ بیان کر دی ہیں تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں.